یہ دنیا ہے، یہاں آپ جن کے قدموں میں ستارے بچھاتے ہیں وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ تب تک صبر کرو جب تک معجزے نہیں ہوتے، اور بہت سی خواہشیں تو دل میں ہی قید رہ جاتی ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پہ قبول ہوتی ہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ میری ہر بے بسی کا عالم تمہارے صرف ایک کن کا منتظر ہے یا اللہ۔ اگر اس نے تمہیں دتکارا ہی ہوتا تو وہ کبھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ دیتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونا ہوگا۔ اتنی آزمائشوں میں بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً بدلے میں تمہارے لیے اجر عظیم لکھ دیا گیا ہے۔ بہت ہمت والی ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، اور ایک آس ہے کہ کن کہہ دیا جائے گا۔ ایک امید ہے کہ اس کے در پہ بہائے آنسوؤں کی وہ لاج رکھ لے گا۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس سے ہی تمہاری سب پریشانیوں کا حل لکھا ہو۔ نہ ہو مایوس اپنے نصیب سے، تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میری دعائیں بھی سنے گا اور قبول بھی کرے گا، کیونکہ میں نے جس سے مانگی ہے دعائیں وہ تو ہے ہی المجید۔ جو باتیں تمہاری دعا بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ انشاءاللہ تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم دن رات دعا کرتے ہو۔ بہت جلدی تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا، بے شک وہی دینے والا ہے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا رب نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ جس نے دو جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا؟ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ اللہ تعالیٰ رنگ اور نسل کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ مجھے کسی کے دل پہ بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور جانا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ کیوں پانی پلاتا؟ انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ ماں کہتی تھی کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا۔ میری ماں کہتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مرد آخری مرد نہیں ہوتا، عورت کی حیا اور وفا اسے آخری مرد بناتی ہے، مگر
मगर औरत की सबसे बड़ी बदकिस्मती कि वो उसी नुक्ते पर सबसे ज्यादा मार खाती है। चीजें जितनी नामुमकिन होती हैं वो उतनी ही मुमकिन भी होती हैं, मगर कौन जाने। पेशानी को बोसा देना मोहब्बत की नफीस तरीन सूरत है। वो बड़े गौर से ऐलान सुना करती थी, उसे यकीन था मर जाऊंगा मैं। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी जान लेता है। जिन सूरतों पे इतना गुरूर है वो एक दिन खाक हो जाएंगी। वो नफरत बहुत नुकसानदेह होती है जब आपके साथ रहने वाला शख्स दिल ही दिल में करता हो। गलतफहमी अगर दिल में ज्यादा देर रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है और बदगुमानी फासलों का बाइस बनती है। मैं नहीं कहती कि मुझे अव्वल ही रखो, मुझे चाहे आखिर में रखो, लेकिन जहाँ मुझे रखो वहाँ किसी और को न रखो। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा अपना कौन है। एक पल की खामोशी के बाद मेरा जवाब था, जो किसी और के लिए मुझे नजरअंदाज न करे। मौत की सख्ती हर मुसलमान मोमिन के ईमान के मुताबिक होती है। ऐ अल्लाह करीम हमें मौत की सख्तियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और ईमान पर साबित कदम रखना। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। किसी खातून के बाहिजाब होने का मतलब ही नहीं कि इसको बेहतरीन लिबास देवेतन करना और सजना संवरना आराइश करना नहीं आता, बल्कि वो जानती है कि क्या पहनना है, कहाँ पहनना है और किसके लिए पहनना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्न अबी तालिब ने फरमाया, कायनात की किसी चीज में इतना मजा नहीं जितना नमाज में है, मगर अल्लाह ने ये मजा गुनहगारों के लिए हराम कर दिया है।